حضرت ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو شخص بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے، تجدیدی کام کرتا ہے، تو اس پر لازمی تنقید ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً مختلف حلقوں کی طرف سے آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہتا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے دینی ماحول میں ایک بات چلتی ہے کہ ہم تو اندھے مقلد ہیں، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، بس میری اسے کمزوری سمجھ لیں یا خوبی سمجھ لیں، میں اندھا مقلد نہیں، لکیر کا فقیر نہیں۔ ہاں، اصول میں عقائد میں لکیر کا فقیر ہوں، میں اندھا مقلد ہوں، لیکن فروعی چیزوں میں بھی میں اندھا مقلد بن کے چلوں تو یہ کوئی میرے لیے خوبی کی بات نہیں، عیب کی بات ہے۔ مجھے 8 سال، 10 سال، 15، 20 سال جو بھی میری علمی زندگی کا سفر ہے، مطالعاتی زندگی کا سفر ہے، اس کے بعد بھی میں نے اندھا مقلد ہی رہنا ہے، تو پھر میرے اس پڑھنے کا کیا فائدہ، میری اس ارقریزی کا کیا فائدہ، میری اس راتوں کو اٹھ کے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو لوگوں کو جو ایک چیز رواج میں ہوتی ہے اس کے خلاف دیکھ کر ایک دم قلم بھی اٹھ جاتا ہے اور زبانیں بھی کھل جاتی ہیں۔ تو میں نے کبھی اس بات کو اپنے لیے رکاوٹ نہیں سمجھا، جس چیز کو میں نے صحیح سمجھا اللہ نے میرے دل میں اس کے بارے میں ڈالا، اور اس کی شریعت میں کوئی پابندی نظر نہیں آئی تو میں نے اس کو چالو کر دیا۔ اس پر علماء کی تنقید کا بھی مجھے سامنا کرنا پڑا، اپنے ہم مسلک علماء کی تنقید کا بھی اور باقیوں کا بھی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ بس زندگی کی گاڑی ہے، چلی جا رہی ہے، جو میرے دل میں ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میں تو اپنا سناتا رہوں گا، اشکوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے، پھر بھی یہ سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ تار کی طرح بچتے رہنا، ہاں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ گمراہی سے بچائے، گمراہ ہونے سے بچائے، گمراہ کرنے سے بچائے۔ کی تنقید تو لوگوں نے کسی کو معاف نہیں کیا، تو ہماری کیا اوقات۔